अस्सलाम वालेकुम। इंडिया में आजकल जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, दैट्स वेरी टेरिबल एंड ट्रेजिक एंड बहुत बुरा हो रहा है। और इससे एक बात ये क्लियर हो जाती है कि जब भी आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप मैसेज के अंदर हेट्रेड कर रहा है, हेट्रेड जो दूसरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ डाल दे, चाहे वो सेक्टेरियन हो, रिलीजियस बेस हो, तो उसके जो नतीजे हैं, जो रिज़ल्ट हैं, वो बहुत बुरे निकलते हैं। तो मोदी सरकार ने नहायत ही स्टूपिड तरीके से लोगों के लोगों को जो रिलीजियस हैं जज्बात उनको उभार दिया है। और वो जो मुस्लिम मिनॉरिटी हैं इंडिया में, उनकी ज़िंदगी बड़ी तंग होती जा रही है। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज एंड द इंडियंस आर वेरी सेंसिबल एजुकेटेड पीपल, लेकिन जब एक ख़ास तबका जिसके मफादात इस चीज़ से जुड़ जाएं कि वो जितनी ज़्यादा हेट्रेड फैलाएंगे और जितना ज़्यादा टेरर फैलाएंगे, उनके मफादात जब उन चीज़ों से जुड़ जाते हैं तो वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं। यही सूरत हाल है जो इंडिया में पैदा हो गई है कि कुछ लोग तो उनकी मुसलमानों की प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा करने के लिए, कुछ उनको तंग करने के लिए, कुछ उनके बिज़नेस पे कब्ज़ा करने के लिए उस एक्सक्यूज़ को इस्तेमाल कर रहे होंगे। और वो जुल्म और ज़्यादती और टॉर्चर का सिलसिला जारी है। स्पेशली जो कोरोना के सिलसिले में ख़ास तौर पे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि कोरोना जो वायरस है वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से फैल रहा है। दैट्स पैथेटिक, दैट्स वेरी इर्रेशनल। तो ये ख़ास मतलब लोअर लेवल कैडर जो है वो बीजेपी का, वो ये बातें फैला रहा है। और फिर उसके बाद कुछ उनके जो मिनिस्टर हैं जिनको जिनको ये इन चीज़ों से बेनिफिट मिल रहा है, वो उनका वोट बैंक नहीं है, और उनको वहाँ उस एरिया से भगाने के लिए या उनको मेंटली टॉर्चर करने के लिए तो ख़ास तौर पे ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस भी इनकी वजह से फैल रहा है, सारा टेररिज्म भी इनकी वजह से है। तो ये इंडिया की यूनिटी के लिए बड़ा ही ख़तरनाक हो सकता है। और आजकल के इस इंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया के दौर में इस किस्म की बातें वो कंट्री की जो है बुनियादें ला के रख सकती हैं। तो इंडिया को दोबारा अपना वो सेकुलर इमेज बहाल करने में अब बड़ी देर लगेगी। हो सकता है 1 जनरेशन 2 जनरेशन लग जाएं। जैसे पाकिस्तान में किसी वक्त ज़िया लक ने इंटरनेशनल मसीह के साथ मिल के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट मदरसे बनाए, तालिबान को प्रमोट किया। तो उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया वो सब लोगों के भी सामने है। पिछले 20 सालों में उन्होंने 70,000 प्लस बंदे मार दिए। कितने हमारे आर्मी के हाई ऑफिसर्स जो हैं शहीद हुए, कितने जवान शहीद हो गए उनसे लड़ते हुए, क्योंकि वो एक रॉन्ग पॉलिसी थी, एक शॉर्ट टर्म सोच थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसानात अभी तक झेलने पड़ रहे हैं। इवन टुडे वो जो है वो अली वज़ीर का भाई आरिफ वज़ीर कत्ल हो गया है। तो सस्पिशन यही है कि वो तालिबान ने शायद किल किया है, क्योंकि ये उनका 18वां बंदा था फैमिली का जो उन्होंने मारा था। तो अब बहुत सारे थ्योरीज पेश की जा रही हैं, कुछ इधर इल्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ इधर इल्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये वेरी कन्फ्यूजिंग स्टेट है। तो इससे क्या होगा कि वो जो एलिमेंट जो 35-40 साल पहले हमने खुद प्रमोट किया था, उसकी वजह से पूरी स्टेट वीक हो रही है। कि अब इतनी कन्फ्यूजन है कि उन्होंने उसको किल किया है या किसी फॉरेन एजेंसी ने किल किया है, कि जो पीटीएम में जो हेट्रेड है वो और बड़े या प्रॉब्लम क्रिएट हों पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया के अंदर। तो ये कहने इस एग्जांपल देने का मकसद ये है कि इंडिया को होश के नाखून लेने चाहिए। जो वहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो सेकुलर हैं, वो जो इंडिया की सेकुलर आउटलुक प्रमोट की हुई थी उन्होंने, वो दोबारा से बहाल करने के लिए उठ खड़े हों। वरना
یہ انڈیا کی اکانومی کے لیے، انڈیا کی جو ہے وہ فیوچرسٹک جو سوچ ہے، اور اس کے لیے بڑا ہی خطرناک صورتحال ڈیولپ ہوگی. تو یہ اسپیشل ویڈیو اسی ریفرنس سے بنائی گئی ہے کہ انڈیا والے جو لوگ ہیں، کیونکہ باہر سے لوگ کچھ نہیں کر سکتے، جو انڈین ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوں اس قسم کے سپریشن کے خلاف، اس قسم منارٹی کو سنگل آؤٹ کر کے ان کی کلنگ کرنا، ان کو ٹارچر کرنا، ان کو ایز اے ایون اے سٹیزن بھی نہیں کنسیڈر کرنا، ان کو ایز اے اینیمل ٹریٹ کرنا. تو اٹس ویری ٹیریبل. اب تو مڈل ایسٹ سے بھی بہت ساری وائسز اٹھ گئی ہیں. امریکنز جو ہیومن رائٹس کی واچ ڈاگ ہیں، انہوں نے بھی بہت اینٹی انڈیا اسٹیٹمنٹ دی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ انڈیا والی لیڈرشپ بڑی پریشان ہو گئی ہے. پہلے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ کچھ نہیں ہے، بس ہم اسی طرح کرتے رہے ہیں. تو یہ انڈیا والوں سے ایک بہت بڑی ریکویسٹ ہے، جو وہاں پہ جو ہیومنسٹ لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں جو ہیومنسٹ ہیں، جو اس قسم کی پالیسیوں کے خلاف ہیں ٹوٹل، کہ وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ان کے خلاف جو ہے اپنے پروٹیسٹ ریکارڈ کریں کہ یہ ٹوٹل رانگ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. اور اگر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر کسی اور منارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جب بھی اس کو سنگل آؤٹ کیا ہے، پھر وہ کسی اور کو بھی سنگل آؤٹ کر سکتے ہیں. تو کسی قسم کی کلنگ اور وائلنس اگینسٹ ہیومن بینگ از ویری بیڈ. اسی طرح جو عارف وزیر کی کلنگ ہوئی ہے، وہ بھی ایک مطلب کہ کلنگ ہے. ایک 37 ایئر اولڈ، میرا خیال ہے اس کی 37-38 ایئر ایج ینگ مین، اس کو کسی نے بے دردی سے قتل کر دی ہے. تو دیٹس ویری رانگ. اور وہ پی ٹی ایم کا رکن ہے، اور پی ٹی ایم جو ہے اس کے پہلے ہی بڑے ایشو چل رہے ہیں اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ. تو اس قسم کے واقعات سے پاکستان کو بھی نقصان ہے. انڈیا نے تو اپنے آپ کو خود اس نقصان کی راستے پہ ڈال دی ہے. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ وائلنس انسانوں کے خلاف ختم کیا جائے. ہر انسان کو رسپیکٹ دی جائے. اس کے ریلیجن کے حوالے سے اس کو اپنی زندگی گزارنے کا پورا اختیار ہونا چاہیے. ہر اسٹیٹ اپنے جو بندے اس کے اندر ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے، چاہے وہ جس ریلیجن، جس سیکٹ، جس ریس سے ان کا تعلق ہو. اور خاص طور پہ آج یہ انڈیا پہ بات بہت زیادہ لاگو ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے میں ٹوٹل پہ ناکام ہو رہی ہے. تو جو مسلم رہ رہے ہیں وہ وہاں پہ انڈین ہیں، ان کو ٹوٹلی ان کو پروٹیکٹ کرنا انڈین گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. تو وہ کوئی اس قسم کا انیشیٹو نہیں شو کر رہے کہ جس سے لگے کہ واقعی وہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ آن دا لانگ رن از اے ویری ڈینجرس ٹرینڈ، اور یہ پورے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر دے گا. انڈیا کے آگے پیچھے بنگلہ دیش، پاکستان اور ساتھ افغانستان، ایران، ساری مسلم سٹیٹس ہیں. وہاں پہ لوگوں کے سینٹیمنٹ جاگ سکتے ہیں. یہ کچھ اور قسم کی موومنٹ شروع ہو سکتی ہیں. اور ہم نے پہلے ہی بہت زیادہ وائلنس دیکھ لی ہے، اور لوگوں نے ابھی تک صحیح خوشحالی بھی نہیں دیکھی. تو دوبارہ وائلنس کی طرف جانا از اے ویری ویری بیڈ اومن. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو ان کی لیڈرشپ ہے بی جے پی کی، وہ سامنے آ کے فرنٹ لائن پہ ان کو ڈینائی کرے، شن کرے. اور جو ان کے منسٹر اور جو کچھ ان کے میرے خیال پروونشل منسٹر بھی ہیں، وہ اس کے ایکسٹریمسٹ ہندوازم کو پروموٹ کر رہے ہیں. ان کو ٹوٹل ان کو بین کرنا چاہیے اور ان کے خلاف بولنا چاہیے. اور اس انڈین سپریم کورٹ کو بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے. سیم اپلائز ٹو پاکستان، کہ پاکستان میں اس قسم کے جو پولیٹیکل ورکر کل ہو جاتے ہیں اور ان کا پتہ نہیں چلتا کہ کون ان کو کل کر گیا ہے. اس سے شیم فل ایکٹ. ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ان بندوں کو پکڑنا چاہیے جو اس قسم کی کلنگ کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی عارف وزیر کا بھی جو مرڈر ہے وہ پکڑا جائے گا. حالانکہ ان کے 18 فیملی کے ممبر پہلے ہی طالبان نے کل کر دیے ہیں مختلف ایمبوشز میں، کیونکہ وہ جو ہے وہ ان کے خلاف تھے، ان کی جو اپروچ تھی ان کے خلاف تھے، اور ان کا پورا فیملی اور گھر کو تباہ کر دیا انہوں نے. تو ہوپ فلی دس ول اینڈ. اور لوگ جو ہیں آپس میں ایک سوشل کانٹریکٹ، ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم کے ساتھ رہیں، نہ کہ وائلنس کے ساتھ اور گنز کے ساتھ رہیں. بہت دیکھ لیا دنیا نے، اب اس کو اینڈ ہونا چاہیے.
اور ضرور اینڈ ہونا چاہیے. پاکستان نے بھی بڑا وائلنس دیکھ لیا, بہت سارے فوجی جوان شہید ہو گئے, بہت سارے اپنے سٹیزن جو ہیں وہ کلڈ ہو گئے, بہت زیادہ زخمی ہو گئے, اور ان کے دماغوں میں خوف, اور پوری سوسائٹی کا سٹرکچر چینج ہوتا ہے جب کسی سوسائٹی میں اس قسم کا وائلنس پھیلتا ہے. تو دعا ہے اور کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے, اور اسپیشلی انڈیا والے اگر جلدی نہیں کریں گے تو یہ بہت دیر ہو جائے گی, بہت پرابلم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ان کو کتنی جنریشن لگ جائیں اس میس کو کلین اپ کرنے میں, جیسے ہمیں 30-40 سال لگ گئے ہیں, اور ابھی تک جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ انہوں نے پروموٹ کیا تھا افغان وار میں, رشین وار کے خلاف, وہ ابھی تک سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے, جو ہماری سوسائٹی کی شیپ ہی چینج کر گیا. مسلمان کا وہ جو تصور انہوں نے پیش کیا وہ ایکسٹریملی ڈینجرس اور وائلنٹ تھا. اسی طرح جب ہندوؤں کا جو امیج پروموٹ کر رہے ہیں یہ بی جے پی سرکار, تو دیٹس ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل اور وائلنٹ, اور وائلنس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا, کوئی سیرا نہیں ہوتا. تو وائلنس اگینسٹ اینی ہیومن بینگ, اینی ریلیجن, اینی سیکٹ از کنڈیمڈیبل. مطلب کہ سب اس سے شوڈ بی یونائٹیڈ ہیومینٹی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنے حالات اچھے ہوں کہ یہ سارا ریجن, افغانستان, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, ایران, یہ ایک ریجن بن کے ایک ریجنل بلاک بنے, اکنامک بلاک بنے, اور ایک اکنامک بلاک بنے جس کے اندر لوگوں کی خوشحالی کی طرف کام کیا جائے, نہ کہ ایک دوسرے کو کلنگ کی طرف کام کیا جائے. بہرحال شاید ابھی ہو سکتا ہے 20-30-40 سال اس میں لگ جائیں, لیکن اگر جس طرح یہ پروموٹ کر رہے ہیں تو یہ ٹائم ہنڈریڈز آف ایئرز میں چلا جائے گا. تو ہوپ فلی کچھ اس پہ بی جے پی جو ہے وہ عمل کرے گی. تھینک یو ویری مچ.